حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور باپ اور بیٹا دونوں جو ہے نا انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں ڈال دیں، کیونکہ باپ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شفقت آ جائے اور وہ چھری نہ چلا سکیں، اور بیٹا جو ہے ہو سکتا ہے اس چھری کو دیکھ نہ سکیں اور نیچے سے بھاگ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شفقت پدری جو ہے اس کے جوش میں آ کر یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ پائے استقامت جو ہے اس میں کوئی لغزش آ جائے یا لغزش پیدا کر دے، تو اس خوف سے جو ہے انہوں نے اپنی پٹیاں باندھی۔ تو باپ بیٹے کے جو ہے نا حلق پر چھری چلانے کو تیار کھڑا تھا کہ فرشتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے وہاں پوری بہت ساری تفصیل ہے کہ وہاں ایک دمبا رکھ دیا اور اللہ پاک نے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح ان کی نیکی جو ہے نا اسی طرح اس کا صلہ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ آل عمران ہے جس کی آیت ہم نے اس نشست کی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سب سے پہلا گھر اگر اس دنیا پر قائم ہوا ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اسی کے سید میں جنت میں بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد جس طرح کی روایات میں آتا ہے اتنی ہے کہ جس نے پہلے دن اس گھر کا طواف کیا ہے آج تک اس کو باری نہیں ملی، کیونکہ اتنی وہاں پر جو ہے نا وہ رش ہے۔ اور تو احکام ملت ابراہیمی جو ہے وہ استقبال کعبہ ہے، تو اس کی نسبت جو ہے وہ فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا عبادت خانہ جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا وہ کعبہ ہے، اور جو مکہ مکرمہ میں ہے جسے بحکم الہی آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اسی کی بنیادوں پر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کرنے کا حکم ہوا، تو وہ باعث برکت اور باعث ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ اور اس میں برکت کی بہت ساری اور ہدایت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ابھی جس طرح کہ ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ جیسے مقام ابراہیم ہے وہ پتھر کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں جو ہیں وہ بناتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو وہ اینٹیں یا وہ پتھر دے رہے تھے۔ تو جو کعبۃ اللہ کے اندر ابھی داخل ہے، جو کعبے میں اندر داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا، آج تک وہ امن ہے۔ صرف چند لمحات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں قتال حلال کیا گیا تھا، باقی اس سے پہلے بھی نہیں تھا اور آج تک نہیں ہے۔ جو اس میں کسی کو مارے گا، ظلم کرے گا، تو وہ گویا کہ ظالم ہوگا، اس سے بڑا ظالم وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمام مسلمانوں کے لیے عمر بھر میں اس کعبۃ اللہ، اس بیت اللہ، اس کو ایک مرتبہ اس کی زیارت کے لیے جانا اس شخص کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور اپنے بال بچوں کا خرچہ اس کے پاس ہو، اور رستہ بھی جو ہے وہ پرامن ہو اور قرض سے اس کو فراغت ہو، اور باوجود استطاعت کے اگر اس نے مقدرت کے اور قدرت کے اس نے اس حکم کو نہ مانا تو اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگ کفار ہیں۔ شروع میں چونکہ ہم بیان کر چکے تھے اس نشست میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو مبعوث ہونے پر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو یہ تاریخ کی کتابوں سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے بیت المعمور میں وہاں جو ہے نا اس کو تعمیر کیا تھا، اور وہاں جب حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جب طوفان نوح تک وقتاً فوقتاً جو ہے حسب ضرورت اس کی مرمت بھی ہوتی رہی ہے، لیکن طوفان نوح میں جب یہ غرق ہو گیا اور یہ ایک ٹیلا رہ گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے دوبارہ اس کا حکم دیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کر دیں، اور انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو جب تیسری مرتبہ وہ آئے تھے ملنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اس وقت اسماعیل علیہ السلام
زمزم کے قریب تشریف رکھتے تھے اور اپنے تیر جو ہے وہ درست کر رہے تھے، اپنے والد کو دیکھ کر بے اختیار جو ہے وہ دوڑے اور دونوں مل کر جو ہے نا وہ اس قدر روئے کہ یہ آوازیں ایک دوسرے کی بند ہو گئیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہاں خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کا حکم ہوا ہے، تم بھی میری مدد کرو۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا مل کر جو ہے اس کی تعمیر میں مشغول ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو قرینی سے ایک دوسرے کے اوپر جماتے جاتے تھے، اور انہوں نے کعبہ شریف جو ہے نا اس کا ایک دروازہ مشرق میں رکھا اور ایک دروازہ مغرب کی جانب رکھا، تاکہ اس دروازے سے جو ہے وہ لوگ داخل ہوں اور اس دروازے سے لوگ نکل جائیں۔ اور یہ عرصے تک اس طرح اس کی دہلیزیں جو ہیں وہ بھی زمین کے اوپر برابر تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ابتدا جو ہے وہ 1 ذی القعدہ کو شروع کی تھی اور 25 ذی القعدہ کو اس کی تعمیر ختم ہوئی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ دوسری مرتبہ یعنی دوسری تعمیر تھی، پہلی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، تو آپ کو جب اس سے فارغ ہو گئے تو آپ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ تفصیل جو ہے اس کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح تعمیر کی، یہ سورہ بقرہ پہلے سپارے کے آخری رکوع سے پہلے جو رکوع ہے 15واں رکوع، اس میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ اسی طرح کچھ تفصیل جو ہے وہ سورہ آل عمران میں 4 سپارے کی پہلی رکوع میں آپ کو ملے گی۔ پھر اسی طرح جب حکم جو ہوا ہے حج کا تو وہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق، یہ جو سورہ حج کی یہ آیات ہیں کہ اللہ کے آپ اعلان کر دو، عام طور پر لوگوں میں اس کا اعلان کر دو کہ وہ اس بیت اللہ کا جو ہے وہ اس حج کرنے کے لیے وہ پیدل بھی اور دبلے اونٹوں اور سب ہر قسم کی سواری استعمال کر کے وہ یہاں آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ ما یبلغ صوتی، کہ میری آواز کون سنے گا، میری آواز تو نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ اعلان کرنا ہے۔ اذان یعنی اذان کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرنا، نماز کی کا اعلان اسی کو اذان اسی لیے کہتے ہیں کہ تیرا کام پکارنا ہے اور پہنچا دینا جو ہے نا وہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اسی مقام ابراہیم کے اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر ہوئے اور انہوں نے پکارا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، ان ربکم قد بنى لکم بیتا، کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے لیے جو ہے نا یہ اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، وکتب علیکم الحج، اور آپ کے اوپر جو ہے یہ حج جو ہے اس کو فرض کیا گیا ہے، فاجیبوا ربکم، تو اللہ پاک کے اس منادہ کو جو آپ سے اللہ پاک طلب کر رہے ہیں یہ اس کی تعمیل کرو، اس حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ پتھر جو ہے وہ آج تک وہاں موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب پہلی عمارت آدم علیہ السلام بنا چکے تھے، دوسرا موقع تھا کہ اس مبارک زمین پر جو ہے نا مبارک عمارت جب بنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی یہ عمارت جب بہت سارے زمانہ اس کے اوپر گزر گیا اور وہ ضائع ہو گئی، تو تیسری بار جو ہے اس کو اس بنو جرہم نے اس کو تعمیر کیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسراں سے تعلق رکھتے تھے، جن کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس نے اجازت چاہی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں، جب یہ آئے تھے وہاں پانی کی تلاش میں۔ تو یہاں اس کو اثر نو انہوں نے تعمیر کیا تھا اس کی اولاد میں سے چند پشتوں بعد۔ چوتھی بار جو ہے نا اسے جو عمالقہ ہیں مصر کے اور شام کے جو بادشاہ تھے تو اس نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ 5ویں مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 35 سال کو پہنچی تھی، تو اس وقت قریش مکہ نے، چونکہ یہ اس وقت اس کی عمارت گر گئی تھی، اور قریش نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کی تعمیر میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ حلال کا خرچ ہوگا، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو اس حلال پیسے سے اتنی عمارت بنی جو یہ مربع شکل میں ہے، مکعب شکل میں ہے۔ وہ جگہ جو حطیم کہلاتی ہے، جو تھوڑا سا سرکل ہے راؤنڈ ایک سائڈ سے، یہ جگہ کعبے کے اندر ہے،
یہ کعبے کا حصہ ہیں. چونکہ ان کے پاس اس قیمت کم ہو گئی تھی, اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس پوری جگہ کو گھیریں اور اس کی تعمیر اس پر کریں. تو اور انہوں نے دوسرا کام مختلف یہ کیا کہ جو دروازہ ہے وہ اونچا لگایا تاکہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری ایک بھتیجی ہے جی کو دل کا پرابلم تھا, اس کے باک آپریشن ہوئی, تو وائل اس کا باک آپریشن ہو رہا تھا اس کی اب دل کی دھڑکن رک گئی. وہ ابھی ہسپتال میں ہے, بیہوش ہے, 13 دن ہو گئے ہیں اور اس کو ہوش نہیں آ رہا. جی جی اور میں بس جو بھی سن رہا ہے پلیز میرے بھتیجے کے لیے بہت بہت دعا کرے. اللہ پاک آپ کی بھتیجے کو صحت دے, اس کو عافیت میں رکھے. تو آپ اس کے لیے جو ہے نا کلمہ شریف جو ہے نا اس کا ورد کثرت سے کریں, اور اللہ پاک سے مانگیں. خصوصاً جو ہے نا رات کو اٹھ کر آپ تہجد کے بعد اس کے لیے آپ بھی اور جتنے بھی آپ کے اہل خانہ ہیں وہ تمام حضرات اٹھ کر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو صحت دے اور اس کو عافیت میں رکھے, اور اس کو اللہ پاک آپ کی طرف اور آپ کے گھر کی طرف صحت مند بھیج دے. اور ہم تمام ناظرین سے بھی جو ہے نا وہ گزارش کرتے ہیں کہ جن بہن نے ہم سے سوال کیا ہے, آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس بچی کے لیے اور جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں یا ہمارے بھائی ہیں جو بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, مختلف مصائب میں ہیں, مختلف تکالیف میں ہیں, تو ان سب کے لیے آپ تمام حضرات دعا کیا کریں کہ اپنے تک مخصوص جو ہے نا وہ نہ رکھیں دعا کو, اس کو سب طرف سپریڈ کریں. ایک دوسرا کالر ہے ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون پر. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can I speak? Yes, you can speak in English. ہلو السلام علیکم. ہیلو بھائی جان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان, میں ایک چیز جاننے کے لیے آپ کو فون کیا, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. جی میں ایک چیز جاننے کے لیے بہت پریشان ہوں. ایک بندہ جو قتل کیا ہوا ہے, جی جی, وہ مسجد کا امام ہے, جی جی, کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں جان بوجھ کے, جی, بس یہی مجھے جاننا تھا. کیسے ختم کیا ہوا ہے؟ وہ تو مجھے نہیں جانتا, کسی بندہ نے مجھ کو بولا. جی جی, جب وہ اسٹوڈنٹ تھا بنگلہ دیش میں, جی جی, اس وقت اس نے کسی کا قتل کیا تھا, لیکن میں خود نہیں جانتا اور میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کسی کو قتل کیا تھا اس نے؟ قتل کیا تھا, اسی وجہ سے اور دیش سے بھاگ کے مجلس میں جا کے بہت بڑا عالم بنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو ہے نا یہ علم پوری طرح بھی نہیں ہے کہ وہ قاتل ہے بھی یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کر دیا ہے اور اس نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور اس نے اس کے بعد توبہ بھی کر دی ہے, تو انشاءاللہ آپ کی نماز اس کے پیچھے درست ہے, اگر وہ صحیح پڑھنے والا ہے اور صحیح جاننے والا ہے. انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو اس کو جاری رکھیں گے, اور ہم لبیک کے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کو جو ہے نا خوش آمدید کہتے ہیں, اور بار بار آپ حضرات کے جس کے حج کے متعلق خصوصاً جو سوالات ہوں اس کو ہم پرائرٹی دیں گے. اور اسی پر جو ہے نا آج کی اس نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں, اور ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا اور آپ حضرات نے سنا, اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما کر آپ کو اور ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.